نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکل و پریشانیوں، تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی، روحانی، جسمانی اذیت و تکلیفوں، بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سے آج 22 رمضان المبارک ہے، اور آج رات جو ہے وہ طاق رات ہے، 23ویں کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہی لیلۃ القدر ہو، تو اس رات آپ اس مت اضائع کیجیے گا، اس میں ضرور عبادت کیجیے گا۔ یہ رات ہزار راتوں سے بہتر رات ہے، بہت زیادہ اچھی اور بہت برکت و رحمتوں والی رات ہے۔ اس میں جو بھی انسان مانگتا ہے رب کائنات اس انسان کو خالی جھولی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس کو اضائع مت کیجیے گا۔ یہ جو آج میں آپ لوگوں کو 7 کالی مرچوں کا عمل بتانے لگی ہوں، اس عمل کو آپ آج کے دن ضرور کیجیے گا۔ یا کہارو کا وظیفہ ہے یہ، اس کو لازماً پڑھیے گا کہ اس کو پڑھتے ہی آپ رب کائنات سے جو بھی مانگیں گے وہ اللہ پاک آپ کو اپنے حکم سے عطا فرمائے گا، اور آپ پر دولت کا اس طرح سیلاب آ جائے گا، دولت کی بارش ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کہ کس طرح یہ اتنی دولت ہم پر رب کائنات عطا فرما رہا ہے۔ انسان کو ایسا بنا دے گا، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گا، اتنا کامیاب انسان کو کر دے گا رب کائنات۔ اور اگر آپ پر کوئی بہت زیادہ بندش ہوئی ہے، رشتوں پر بندش ہوئی، اولاد پر بندش ہوئی، کاروبار پر بندش ہے، جادو ٹونا ہے، کوئی نظر بد ہے، حسد ہے، ہوائی چیزیں ہیں آپ پر، کچھ بھی ہے آپ پر، تو آج کے اس وظیفے کو کرنے سے آپ پر ہر بندش، ہر جادو، ہر بری بلائیں، ہر نظر بد، حسد سب ختم ہو جائے گے۔ یہ اتنا پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، اس کو آج اضائع مت کیجیے گا۔ جیسے ہی آپ کو ویڈیو ملے فوراً ہی آپ اس وظیفے کو کر لیجیے گا، اور اگر جیسے ہی یا آپ کو ٹائم ملے پھر آپ اس وظیفے کو کر لیجیے گا۔ یہ جادو ٹونے، نظر بد، حسد، آفت و بلاؤ، جو بھی بندش کسی بھی قسم کی کاروبار پر، رشتوں پر یا بچوں پر کچھ بھی بندش ہے، سب کو ختم کرنے والا یہ بہت ہی خاص اور پاورفل اور بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ کاروبار کے لیے کرتے ہیں، غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے، صلح اتفاق نہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کی شادی ہو رہی، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ کوئی بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ خود بیمار ہے اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ پر بہت زیادہ قرض ہے، قرض اتارنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے۔ زندگی کے جتنے بھی مقاصد، جتنی بھی حاجات ہیں، سب کو آپ نظر میں رکھ کر اس وظیفے کو کیجیے گا، تو انشاءاللہ رب کائنات آپ پر خصوصی کرم عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی برکتوں والی رات ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو لازماً کرنا ہے۔ وظیفے کو کرنے سے پہلے رب کائنات کی ذات پاک پر آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اور اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کا اجر، اس کا پھل ہمیں اچھا نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے، پختہ یقین رکھ کے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازماً کیجیے گا کہ رب کائنات کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے کن کی دیر ہے،
بس آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے، بڑے سے بڑی مشکل پریشانی 1 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی، اس کے کن کی دیر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہیں، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں آخر تک آپ کے سمجھنے والی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے، پھر آپ سے وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ اور نہ تو آپ نے کسی وظیفے میں کم پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے اس عمل کو کریں، وہاں پہ بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ کرنا۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ آج کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان پہ، یونیورسٹی، کالج، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وظیفہ آپ کا ضائع نہ ہو جائے۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس کو مت چھوڑیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور 7 کالی مرچیں آپ نے لے لینی ہے۔ اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر 7 کالی مرچوں کو رکھ کر مٹھی بند کر لینی ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس مقصد، جس حاجت کے لیے وظیفے کو کرنے لگے اس کی نیت کر لے۔ اور پھر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 مرتبہ پڑھ کر کالی مرچوں پر جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ کر مٹھی بند کر لی تھی، اب اس مٹھی کو کھول کر اس پر دم کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا پھر آپ نے وظیفہ شروع کر دینا، مٹھی بند کر لینی ہے۔ اب پھر آپ نے یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک کالی مرچ پکڑ کے اس پر 10 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر اس پر دم کر دے، پھر دوسری مرچ پکڑ کر اس پر بھی 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، پھر تیسری پر بھی اسی طرح پڑھ دے۔ اگر ایک پر پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ لے، اگر پورا ایک ہی دفعہ 70 مرتبہ پڑھ کر پھر کالی مرچوں پر دم کر لے، دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ مٹھی پھر بند کر لینی دم کرنے کے بعد۔ یا قہارو کا وظیفہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی جو سورت ہے وہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔
اب پھر جب سورۃ کوثر پڑھ لی 11 ٹائم آپ نے، تو پھر کالی مرچوں پر آپ نے مٹھی کھول کر دم کر دینا، پھر مٹھی بند کر کے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، اس کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفہ کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ پھر آپ نے ان مرچوں پر دوبارہ سے دم کر دینا، اور پھر اپنے گھر میں جتنے بھی آپ کے گھر میں افراد رہتے سب کا ہاتھ لگوا کر ان کالی مرچوں پر، تو وہ کالی مرچوں کو آپ نے جلا دینا ہے۔ ان کو جلاتے ہی دیکھے گا آپ کے گھر پر، آپ پر کتنا بھی سخت سے سخت جادو ہوا ہو، ٹونا ہوا ہو، یا کہ نظر بد ہو، حسد ہو، باہر کی چیزیں ہوں، کچھ بھی ہو، جو بندش ہو، سب آپ پر ختم ہو جائے گی، اور غیبی خزانوں سے رب کائنات آپ کو انشاءاللہ العزیز اتنی دولت عطا فرمائے گا، اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کو سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور دولت کا آپ پر ایسا سیلاب آئے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے، انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں جس مقصد جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے اس پہ کامیابیاں عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس آخری عشرے کے صدقے، اس پیارے پیارے مہینے کے صدقے، اور ان طاق راتوں کے صدقے سے ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔